بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیڈرل بورڈ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق آنے والے امتحانات میں اسلامیات 9th کا سلیبس جو ہے یہ چینج کر دیا گیا ہے۔ سلیبس ایگزامینیشن 2023 تو یہ پہلے سال چوائس دی گئی ہے کہ آپ اولڈ کو جاری رکھیں یا نیو اڈاپٹ کر لیں، دونوں میں چوائس ہے۔ اور نیکسٹ ایئر سے 2024 سے یہ کمپلسری ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاکستان کے جو اداروں میں نئی اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے وہ اسی سے اپیئر ہوں گے، اور باقی جن اداروں میں اوورسیز میں باقی اداروں میں ان کو شروع نہیں کیا ان کو چوائس دی گئی ہے اولڈ سلیبس کو اس بار دے دیں یا نئی کو رکھ لیں، لیکن 2024 سے یہ نیا سلیبس جو ہے یہ لاگو ہوگا۔ یہ اس کا ماڈل پیپر ہے، تو اس کے ایم سی کیوز میں کوئی تبدیلی اتنی نہیں آئی۔ ظاہر ہے جو نیا کانٹینٹ ہے اس میں سے لیے گئے ہیں۔ 10 نمبر کا ایم سی کیوز ہوگا پہلا پورشن۔ جیسے آپ دیکھیں اسلامی عقیدہ میں سب سے پہلے عقیدہ توحید کے بارے میں ہے، توحید کا ہے، اور دوسرا سوال جو ہے جھوٹے نبیوں کے خلاف کس نے جہاد کیا، حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اور اس طرح جو ہے باقی تمام جو سوالات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات ہیں، تاریخ اسلام میں سے کہ آپ کے رضائی بھائی کون تھے، کون سے چچا ہیں، حضرت حمزہ تھے یہ، اور یہ سوال تاریخ اسلام میں سے ہے۔ اور اسی طرح عبادات میں سے ایک سوال ہے، اور اس کے بعد قرآن پاک کی صورت میں سے سوال لیا گیا ہے، حسد سے پناہ مانگی گئی ہے، اور سورۃ الفلق میں من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب من شر حاسد اذا حسد، قسم توڑنے پر جو روزے ہیں یہ کتنے لازم آئیں گے۔ اور اسی طرح یہ مشاہیر اور بزرگوں میں سے یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین کے بارے میں یہ سوال ہے، اور کس مومن کو بہترین قرار دیا گیا ہے، یہ حدیث میں سے لیا گیا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام جو سوالات ہیں یہ کچھ تاریخ اسلام میں سے ہیں، اور جس طرح چیپٹر ہیں ایک ایک چیپٹر سے ایک سوال لیا گیا ہے۔ یہ حدیث کے چیپٹر میں سے ہے، کون سا مومن بہتر ہے، طاقتور ہے، کو ان کا مزار کہاں ہے، حضرت نواز، یہ تاریخ اسلام میں سے ہے، یہ ائمہ میں سے ہے۔ تو اس طرح یہ تمام سوالات جو ہیں یہ ایک ایک چیپٹر سے لیے گئے ہیں، اور 10 کے 10 سوالات ہیں جیسے پہلے آتے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ہے سبجیکٹو پیپر ہے، اس میں کافی تبدیلی آئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں دوسرا سوال اسی طرح ہے جیسے پہلا تھا، 24 نمبر ہے اس کے بھی۔ سوال نمبر 2 ہے، پہلے ایم سی کیوز پہ ہے، 3 آیات کے آخر میں سوالات ہم نے دینے ہیں، اور آیات اسی طرح جیسے پہلے 5 ہوتی تھیں اسی طرح 5 آیات ہیں، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ یہ 7 ترجمہ دیا ہوا ہے۔ یہ سورت کا ترجمہ دیا ہوا ہے، سورۃ لقمان ہے، سورۃ یاسین ہے، یہ 7 ان کا ترجمہ دیا گیا ہے، اور یہ سوالات ہیں۔ عروۃ الوثقیٰ سے کیا مراد ہے، اور کس شخص کو محسن کہا گیا ہے، مضبوط سہارے سے کیا مراد ہے۔ یہ تمام جو قرآنی آیات کے الفاظ ہیں ان کے اوپر یہ کریٹیکل کویسچن ہیں، تنقیدی سوالات ہیں کچھ،
اور انفارمیٹیو ہے. اور یہ جو ہے دوسری صورت لقمان کا یہ بھی ضلال مبین یہ استعمال ہوا ہے جی. واضح گمراہی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب تحریر کریں، یہ مطلب اس کا لکھا ہوتا ہے. اس آیت میں رد شرک کے بارے میں کیا دلیل دی گئی ہے، اور یہ ساتھ ساتھ ترجمہ ہے. اور یہ تیسرا جو ہے منکرین آخرت کے شعبے کا ازالہ کس طرح کیا گیا، یہاں سے پوچھا گیا ہے. اس میں جس نے پہلی بار پیدا فرمایا وہ دوسری بار بھی پیدا کرنا جانتا ہے، یہ ان کو شبہ تھا، یہ ان کا جواب ہے. تو اب انہوں نے قرآنی آیات بھی ساتھ دے دی ہیں اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے. آپ نے صرف ترجمے پہ غور کرنا ہے اور ان کے مخصوص معنی بتانے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے سورۃ یاسین میں سے یہ آیت لی گئی ہے، من اتبع ذکر. اس کا کیا مطلب ہے؟ مغفرت اور اجر کریم کی بشارت کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے ہے. آپ یہاں سے پڑھیں گے، یہاں سے دے دیں گے. کچھ سوالات جو ہیں جو سمجھ کے کرنے کے ہیں. اولو الالباب کا معنی تحریر کریں، یہ لفظ ہے جی. عقل مند لوگ جو ہے صاحب عقل لوگوں کو کہا جاتا ہے. اس آیت میں قرآن پاک کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں، یہ لکھی گئی ہیں جی. بابرکت ہے. اس آیت کی روشنی میں نزول قرآن پاک کا کوئی ایک مقصد تحریر کریں. نصیحت حاصل کرنا، برکت حاصل کرنا، یہ دیکھیں یہ سوالات ہیں. اور اس کے بعد تیسرا سوال دیکھتے ہیں ہم. یہ احادیث پر ہے. حدیث لکھی ہوئی ہے، ترجمہ دیا ہوا ہے. حدیث لکھی ہوئی ہے، یہ دیکھیں عربی میں. 2 حدیث میں ایک ہم نے کرنی ہے. یہ ترجمہ اس کا. اب یہ پوچھنے حدیث کی روشنی میں صلہ رحمی کے کیا ثمرات ہیں، تحریر کریں، اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں. ظاہر چیپٹر میں بھی لکھا ہوا ہے، کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. اور اس حدیث کا عملی زندگی سے کیا تعلق ہے. یہ آگے دوسری حدیث ہے. اس حدیث مبارک میں کس عمل کو خیانت قرار دیا گیا، یہ لکھا ہوا ہے. یہاں سے پتہ چل جائے گا. یہ والا جو ہے علم کی بات نہ بتانا تو یہ خیانت ہو گئی. عملی زندگی سے کیا تعلق ہے، جیسے ہم پہلے پڑھتے آ رہے ہیں، یہ وہی عملی زندگی والا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا لانگ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ جس طرح پہلے ہوتا تھا 7 سوالات میں سے 5 سوالوں کے جواب دیجئے. یہ چیپٹر میں سے سوالات لیے گئے ہیں. کن 2 چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے، یہ سیرت النبی سے لیا گیا ہے. حضرت سیدنا زین العابدین کے کوئی سے 2 اقوال لکھیں، یہ ان کے جو چیپٹر ہے وہاں سے لیا گیا ہے. یہ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص علم حدیث کے حوالے سے 2 خدمات ان کی لکھیں. تاریخ اسلام سے علامہ ابن خلدون ہیں، مشاہیر اسلام، ان کا علمی کارنامہ کیا ہے، تاریخ ابن خلدون ہے. اسی طرح صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کن غزوات میں شرکت فرمائی، 2 کے نام لکھیں بھائی. تاریخ اسلام میں سے ہے، غزوات میں سے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے کوئی سے 2 اقوال تحریر کریں، ان کے چیپٹر میں سے ہے. صحابہ کرام سے لیا گیا، ان کا مختصر تعارف کروائیں. تو یہ جو ہمارا سوال تھا، شارٹ کویسچن جو ہیں، یہ ہر چیپٹر سے ایک ایک سوال لیا گیا، ایک پورشن سے. تاریخ اسلام سے، سیرت النبوی، یہ مشاہیر سے، صحابہ سے، یہ بھی مشاہیر اسلام ہیں، صحابہ سے ہے، اور اولیاء اللہ سے سوالات ہیں. شارٹ کویسچن تمام چیپٹر سے انہوں نے ایک ایک لیے ہیں. اور آخری سوال بالکل جیسے پرانے سلیبس میں 8 نمبر کے 2 سوال ہوتے تھے، تو یہ بھی 2 سوالات ہیں. 3 میں سے 2 کرنے ہیں، پہلے بھی اسی طرح ہوتا تھا.
سوال نمبر 5، توحید کا مفہوم لکھیں، نیز عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات تحریر کریں۔ یہ ڈیٹیلڈ کویسچنز ہیں جس کو مفصل سوالات کہتے ہیں۔ توحید کا مفہوم لکھیں اور اثرات بتائیں۔ یہ عبادات میں سے لیا گیا ہے، ارکان اسلام میں سے۔ اب اسلام کے بنیادی عقائد، پہلا عقیدہ توحید ہے۔ دوسرا سوال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق عبادت، خشوع اور خضوع پہ روشنی ڈالیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہے۔ اور آخری سوال حسد کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات بیان کریں۔ تو یہ ہمارے پاس 3 سوالات ہیں، 2 کرنے ہیں 8 نمبر کے۔ تو اس طرح جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو اسلامیات فیڈرل بورڈ اسلامیات لازمی 2023 پیٹرن میں فیڈرل بورڈ سوالات اتنے ہی ہیں جتنے پہلے تھے، مارکس ایلوکیشن بھی اتنی ہے ان کی، صرف سلیبس کو جو ہے اس میں تبدیلیاں آئی ہیں، اس کے مطابق سوالات ہیں۔ اور قرآنی آیات اور احادیث میں تھوڑی تبدیلی کی ہے انہوں نے، اب ترجمہ ساتھ دے کے اس کے اوپر سوالات کیے ہیں۔ آیت کے بارے میں اور آیت کے مفہوم کے بارے میں ٹو دا پوائنٹ سوالات ہیں اور مختصر سوالات ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارک دے کے حدیث کے اندر سوال کیا گیا ہے تاکہ آپ سمجھ کے کریں ان کو۔ اور عملی زندگی کا دونوں احادیث میں پوچھا گیا ہے۔ عملی زندگی ہمارا پچھلے سلیبس میں بھی ہے اور اس سلیبس میں بھی ہے، تو عملی زندگی لازمی ہے اس کو پریپیئر کرنا۔ تو یہ ہمارا ماڈل پیپر تھا اور اس کی تیاری کا طریقہ ہم نے پڑھا کہ کیسے سوالات آئیں گے، کیسے حل کرنا ہے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے یہ اسلامیات ماڈل پیپر فیڈرل بورڈ 2023 نیو اسلامیات، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیڈرل بورڈ اسلامیات لازمی کا یہ ماڈل پیپر ہے 2023 کا، 2023 کا اور آنورڈ 2023 میں یہ آپشن ہے، اس کو آپشنل قرار دیا ہے، جبکہ اور 2024 میں یہ سب کے لیے لازمی قرار دیا جائے گا۔ اور امید ہے کہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ نے مزید کوئی بات پوچھنی ہو نوٹیفیکیشن کے بارے میں، پیپر کے بارے میں، کمنٹس میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔